أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے آپ سن چکے تھے کہ امریکہ میں لگی آگ کا پیغام۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے، اور آج کل ہر ایک انسان کی زبان پر بس امریکہ میں لگی آگ کا ذکر ہو رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ہر ایک جگہ اور ہر ایک ملک میں بس امریکہ کے اندر آگ لگ گئی ہے، اور ابھی تک آگ بجھی نہیں ہے۔ ابھی کل ہی آگ کے اندر اور زیادہ تیزی ہو گئی ہے، 50 ایکڑ کے اندر پھیل گئی ہے آگ۔ کل کی بات ہے، کب لگی تھی؟ 7 جنوری 2025 کے دن یہ آگ لگی تھی، اور ابھی تک اس میں تیزی ہوتی جا رہی ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا اسی مناسبت سے یہ عنوان ہے کہ امریکہ میں لگی آگ کا پیغام۔ ویسے تو دیکھیں میرے بھائیوں، اس امریکہ کے اندر آگ کیوں لگی، کیسے لگی، کیا یہ امریکہ کی سازش ہے، کس نے لگائی، اس آگ سے کتنا نقصان ہوا، ہمیں اس سے مطلب نہیں، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ آنکھ والوں تم عبرت حاصل کرو۔ دنیا کے اندر جگہ جگہ پر جو بھی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں نازل ہوتی ہے، قدرتی آفات نازل ہوتی ہے، تم ان کو دیکھ کر کے مزے نہ لو۔ لوگ مزے لیتے ہیں، کہیں پر زلزلہ آ گیا، آگ لگ گئی، طوفان آیا تو لوگ مزے لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم مزے نہ لو، کتنا نقصان ہوا اس کے پیچھے نہ جاؤ، کیا اس آگ سے کیا ہوا یہ مت دیکھو، بلکہ یہ آگ کیوں نازل ہوئی، اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے، یہ آگ امریکہ کے اوپر کیوں مسلط کیا گیا، یہ جانو۔ اگر تم آنکھ والے ہو، اگر تم عقل مند ہو، یہ آگ ایسے ہی نہیں لگی ہے، بلکہ یہ آگ نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ عذاب کیسے ہوا؟ تو اس کے 3 وجوہات ہیں میری نظر میں۔ سب سے پہلی وجہ اس کے عذاب ہونے کی یہ ہے کہ اگر یہ آگ ہوتی تو امریکہ اسے بجھا لیتا تھا، اس لیے کہ امریکہ کے پاس کیا نہیں ہے، اس کے پاس جدید سے جدید ٹیکنالوجی ہے، آگ بجھانے کی وہ آلات ہے جو دنیا کے اندر کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے اندر، لیکن اب تک وہ آگ نہیں بجھا سکا، اور اسے کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ جس کا انٹیلیجنس بیورو پوری دنیا کے اندر کام کرتا ہے، اسے کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ آگ لگنے والی ہے، یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے۔ تو اگر یہ معمولی آگ ہوتی تو وہ آگ پر قابو پا لیتا تھا، آگ کو بجھا لیتا تھا، یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ آگ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو آگ ہے
کب لگی ہے ذرا سوچیے. گرمی کے دنوں میں نہیں لگی ہے، بلکہ یہ آگ امریکہ کے اندر ٹھنڈ کے ایام میں لگی ہے. ایک طرف تو ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، برف باری ہو رہی ہے، برف کی وجہ سے لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا اسی امریکہ کے اندر، اور ایک طرف آگ لگی ہے. بڑی حیرت کی بات ہے نا کہ ٹھنڈ کے دنوں میں آگ تیزی کے ساتھ پھیل جائے. اللہ اکبر. تو یہ معمولی آگ نہیں تھی، یہ اللہ کا عذاب تھا. نمبر 3، یہ اللہ کا عذاب اسی لیے تھا کہ جب آگ لگی تو آگ لگتی ہی اس آگ کو پھیلانے والی ایک ہوا بھی تھی، جو ہوا 60 کلومیٹر تیزی کے ساتھ، یعنی 1 گھنٹہ میں 60 کلومیٹر، 60 کلومیٹر تیز رفتار سے لے کر کے 120، 130، 160 کلومیٹر تیزی کے ساتھ ہوا چل رہی تھی اور آگ کی چنگاری کے ساتھ چل رہی تھی. اللہ اکبر. اور جانتے ہیں اس ہوا کا عذاب بھی اللہ نے پچھلی قوموں میں سے ایک قوم کے اوپر نازل کیا تھا، قوم عاد کے اوپر. اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ قوم عاد جو ہلاک و برباد کیے گئے ایک تیز اور تند ہوا کے ذریعے یا آندھی طوفان کے ذریعے، وہی جو یہ آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. آج نہ پتہ چل رہا ہے لوگوں کو کہ اتنی تیزی کے ساتھ ہوا چل رہی ہے، اس کی رفتار اتنی ہے. پہلے زمانے میں یہ سب کہاں تھا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، جو ان کے اوپر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہی وہ ہوا. سارے کے سارے لوگ تہس نہس ہو گئے، ہر کوئی ادھر ادھر مرا پڑا تھا. اللہ نے فرمایا کانہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح سے بڑے بڑے کھجور کے جھاڑ ہیں، کھجور کے جھاڑ بڑے بڑے ہوتے، تاڑ کے جھاڑ، اس طرح سے یہ لوگ پڑے تھے. یہ لوگ لمبے لمبے تھے. اللہ نے فرمایا کہ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تجھے ان میں سے کوئی نظر آتا ہے؟ اگر آپ دیکھتے تو آپ کو ایسا لگتا کہ یہ سب کھوکھلے کھجور کے جھاڑے اور کوئی بچا نہیں. اللہ اکبر. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اس میں سے کوئی بچا نہیں، اس ہوا نے کسی کو نہیں چھوڑا. ٹھیک اسی طرح سے اس ہوا نے امریکہ کے اندر جو آگ لگی لاس اینجلس کے اندر، کسی کو نہیں چھوڑا، سارے کے سارے بنگلے جل گئے میرے بھائیوں. تو یہ اللہ کا عذاب تھا جو پورے شہر کو تہس نہس کر دیا اور امریکہ کی حالت خراب ہو گئی. یہاں تک کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ امریکہ خدا کے قہر کے سامنے میں لاچار، امریکہ قدرت کے سامنے میں بے بس، امریکہ سپر پاور ہو کر کے بھی کچھ نہیں کر سکا. لوگ اس طرح سے کہنے پر مجبور ہو گئے میرے بھائیوں. یہ جو آگ لگی یہ تو عذاب تھا، آپ نے معلوم کر لیا. کہاں پر عذاب لگی وہ بھی ذرا سنیے. امریکہ کے اندر، اور امریکہ کس شہر میں؟ لاس اینجلس کے اندر. لاس اینجلس یہ کوئی معمولی شہر نہیں تھا، یہ برائیوں کا مرکز تھا. کیا تھا؟ یہ برائیوں کا مرکز. یہاں پر اس شہر کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا تھا. زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، پوری دنیا سے زائرین سب سے زیادہ، یعنی کہ جو گھومنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں اسے زائرین کہتے ہیں، جسے ٹورسٹ پلیس کہتے ہیں. پورے دنیا سے زائرین اس جگہ پر جاتے تھے اور سالانہ آمدنی 5 ٹریلین امریکہ کو اس شہر سے تھا. اتنی زیادہ لوگ یہاں پر جایا کرتے تھے. ہر برائی یہیں پر، ہالی ووڈ بھی یہیں پر قائم تھا، آسکر ایوارڈ جو دیا جاتا ہے وہ بھی یہیں پر. سب سے زیادہ گندی فلمیں یہیں پر بنتی ہیں، جو پورن ویڈیو فلمیں ہیں وہ بھی یہیں پر بنتی ہیں، یاد رکھ لیجئے. ہر برائی پھیلانے والے لوگوں کا گھر بھی اسی شہر لاس اینجلس کے اندر تھا. لاس اینجلس انہوں نے اس شہر کی خوبصورتی کی وجہ سے رکھا تھا. لاس اینجلس کا جو معنی ہے جانتے کیا ہے؟ فرشتوں کا شہر. استغفر اللہ. دیکھیے، یا فرشتوں کی ملکہ، یہ معنی ہے. نام تو ایسا رکھا تھا کہ فرشتوں کا شہر، لیکن کام پورے شیطانی. دنیا کی کوئی ایسی برائی نہ تھی جو اس شہر کے اندر نہ ہوتی ہو. اور یہ شہر کہاں تھا؟ امریکہ کے اندر تھا. اب امریکہ کے بارے میں بھی ذرا سن لیجئے، تبھی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ کا عذاب تھا. یہ امریکہ وہ ملک ہے جو پوری دنیا کے اندر ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا. یہ امریکہ کی تاریخ ہے. امریکہ ہر جگہ پر پوری دنیا کے اندر یہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں سپر پاور ہوں،
اس کے اندر ایگو آ گئی تھی کہ میں میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، میرے پاس ایسے ایٹمی ہتھیار ہے، میرے پاس یہ میزائل ہے، میرے پاس وہ ہتھیار ہے، میرے پاس فلاں ایسے ہتھیار ہے جو کسی اور ملک والوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہی امریکہ ہے، آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ 6 اور 9 اگست 1945 کو یاد کیجئے کہ اس امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر کیا کیا تھا؟ ایٹمی ہتھیار ڈال دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹ کے اندر 2 سے 3 لاکھ افراد مر گئے تھے۔ یہ بم گرتے ہی لوگوں کے بدن سے گوشت کا ٹکڑا گرنے لگا تھا، اور آج بھی وہاں پر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر خرابی آتی ہے۔ اس بم کا اثر آج بھی موجود ہے اور پتہ نہیں کتنے سالوں تک موجود رہے گا۔ یہ امریکہ کا ظلم تھا۔ ہر جگہ پر اس امریکہ نے عراق شہر کو برباد کیا، اس امریکہ نے افغانستان کو برباد کیا، اس امریکہ نے لیبیا کو برباد کیا، اس امریکہ نے عرب ممالک کو برباد کیا۔ عرب ممالک کے اندر جو لڑائی ہوتی ہے نا، جو آپس میں لڑتے ہیں، یہ کون کراتا ہے؟ امریکہ کراتا ہے۔ یہی امریکہ اسرائیل کو فلسطینیوں پر حملہ کرنے کے لیے ہتھیاریں سپلائی کرتا ہے، میزائلیں دیتا ہے۔ یہی امریکہ مسلم ممالک کے اندر ایک دوسرے کو حملہ کراتا ہے۔ عراق صدام حسین نے اور کویت کے اوپر جو حملہ کیا تھا، یہ کس نے کرایا تھا؟ امریکہ نے کرایا تھا۔ یہ امریکہ کی تاریخ ہے۔ دنیا کے ہر ممالک کو یہ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے، وہاں پر حکومتیں گراتا ہے۔ یہ جو عرب ممالک کے اندر زیادہ فساد وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ کون کراتا ہے؟ امریکہ ہی کراتا ہے۔ یہ حماس وغیرہ، یہ جو ہم اور آپ یہ سب سنتے ہیں نا، یہ سب کس کی پیداوار ہے؟ سب امریکہ کی پیداوار ہے، لوگ نہیں جانتے۔ یہ ایران، یہ سب کون ہے؟ یہ سب امریکہ کے دوست ہیں۔ ترکی، یہ سب کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے اوپر جو حملے کیا جاتے ہیں، یہ سب اسی کے اشارے پر ہوتا ہے۔ ابھی شام کے بارے میں آپ نے بیان سنا تھا، اس کے بعد بشار الاسد کو حکومت کس نے عطا کیا تھا؟ امریکہ نے عطا کیا تھا۔ تو یہ امریکہ کی ایک مختصر ظلم کی تاریخ ہے میرے بھائیوں۔ یہ امریکہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور یہ جو مسٹر ٹرمپ ہے، اس نے کہا بھی تھا کہ میں اب بننے والا ہوں وہاں کا پی ایم۔ میرے پی ایم بننے سے پہلے جو حماس ہے وہ یہودی قیدیوں کو چھوڑ دے، نہیں تو میں پورے عرب ممالک کو جہنم بنا دوں گا۔ یہ اس کا جملہ ہے۔ یہ کب چھپا تھا معلوم؟ 9 جنوری کو خبر چھپی تھی اردو اخبار کے اندر۔ 9 جنوری 2025 کے اندر یہ خبر چھپی تھی۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں جیسے ہی وہاں کا پی ایم بنوں گا امریکہ کا، میں عرب ممالک میں آگ لگا دوں گا۔ اگر حماس نے قیدیوں کو نہیں چھوڑا تو جہنم بنا دوں گا۔ اس نے ایسا کہا تھا، اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے میں جہنم دکھا دیا۔ مسٹر بائیڈن نے کہا، اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا کہ امریکہ میں تو ابھی یدھ جیسے حالات ہیں، یعنی کہ جنگ کے اندر کیسے حالات ہو جاتے ہیں، وہ ویسے حالات ہیں۔ دیکھیے، ایک انسان جو سپنے دیکھ رہا تھا، ایک انسان جو خواہش جتلا رہا تھا کہ میں عرب ممالک کو جہنم بنا دوں گا، اللہ نے خود اس کی آنکھوں کے سامنے میں جہنم کا ایک نظارہ پیش کر دیا کہ دیکھ لو۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، شہر لاس اینجلس کی حقیقت کو بھی آپ نے سنا، اور پھر آپ نے امریکہ کی حقیقت اور اصلیت کو بھی سنا کہ یہ کتنا ظلم کر رہا تھا، اور نہ جانے اس نے کتنے لوگوں کا قتل عام کیا ہے۔ یہ ہٹلر وغیرہ سب تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے میں، اربوں خربوں کی تعداد میں عراق، افغانستان، لیبیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں، یہ سب امریکہ کے ظلم کی داستان ہے۔ تو سن لیجئے، جب ظلم حد سے گزرتا ہے نا تو قدرت کو جلال آتا ہے، اور وہی ہوتا ہے جو ابھی امریکہ کے اندر ہو رہا ہے۔ عذاب کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، یہ ظلم کا انجام ہے۔ کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ آپ اس بارے میں تفصیل سے بیان سن چکے ہیں کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا، بس یاد کر لیجیے۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ رب العالمین ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔ ان کب سے تر لے رہا تھا کہ میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں سپر پاور۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپر پاور ہو کر کے بھی آگ کو بجھا نہیں پا رہا، سپر پاور ہو کر کے بھی اس کے پاس فلاں چیز کی کمی ہے، فلاں چیز کی کمی ہے۔ بہت تر لے رہا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ جو اسے ڈھیل دے رہا تھا اس کی وجہ سے، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔
20 سال 30 سال 50 سال 100 سال، یہ اللہ کی مرضی ہے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت۔ لیکن جب اللہ ظالموں کی پکڑتا ہے تو پھر لم یفلتو، اسے موقع نہیں دیتا، اسے چانس نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ پورے شہر کا پانی ختم ہو گیا، سارے کیمیکلز ختم ہو گئے، ہیلی کاپٹرز بھی تباہ و برباد ہو گئے، لیکن آگ بجھ نہیں رہی اور بجھے گی بھی نہیں۔ سن لیجئے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک یہ آگ نہیں بجھنے والی ہے، ابھی آگ کے اندر اور تیزی آئے گی۔ سن لیجئے، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے، یہ ظلم کا انجام ہے، چاہے چھوٹا ہو یا پھر بڑا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ سنو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ دیکھیے کہ اور اللہ رب العالمین جب اسی طرح سے کسی ایسے بستی والوں کو پکڑتا ہے جو ظالم ہوتے ہیں، دیکھیے اسی طرح سے اللہ پکڑتا ہے ظالم لوگوں کو، اللہ رب العالمین اسی طرح سے پکڑتا ہے، اس کی پکڑ ہی ایسی ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب رونے پر مجبور ہو گئے، جنہوں نے کبھی غم نہیں دیکھا تھا، جنہوں نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، جنہوں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی تھی، ہمیشہ عالیشان بنگلوں کے اندر رہا کرتے تھے، ہمیشہ جو ہے ایسی گھروں اور ایسی گاڑیوں کے اندر گھوما اور پھرا کرتے تھے، وہ آسمان کے نیچے رات کی تاریکی میں ٹھنڈ کے اندر سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تھا تو کیا تھا؟ یہ ظلم کی سزا تھی۔ جی ہاں، سن لیجیے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ حاکموں نے ظلم کیا تھا، عوام کی کیا غلطی تھی؟ تو اس کا بھی جواب سن لیجیے۔ جو ظالموں کی مدد کرتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کی کوئی مدد نہیں کی جاتی۔ جی ہاں، سن لیجیے، عوام بھی اگر کسی کی مدد کرتی ہے تو وہ بھی ظالم، یہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ ظالم ہی کی مدد کرتے ہیں۔ ظالموں کی مدد مت کرو میرے بھائیو۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ جو ظالموں کی مدد کرے گا، جو ظلم کرے گا، اللہ اسے دنیا کے اندر سزا دے گا، جیسا کہ ابھی امریکہ کے اندر ہوا ہے۔ ایک دوسرا پیغام امریکہ میں جو آگ لگی اس کا یہ ہے کہ 2 گناہ کرنے سے باز آ جاؤ، اور وہ 2 گناہ امریکہ کے اندر بہت ہو رہا تھا۔ ویسے تو ہر گناہ سے نہیں کرنا، ہر گناہ سے باز آ جانا، لیکن 2 گناہ خاص طور سے ایسے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ امریکہ کے اندر بہت ہو رہا تھا۔ امریکہ کے اندر بھی ہو رہا تھا، ہمارے ملک کے اندر بھی ہو رہا ہے، ہمارے شہر کے اندر بھی ہو رہا ہے، ہمارے گاؤں کے اندر بھی ہو رہا ہے، ہمارے محلے کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ یہ جو لاس اینجلس شہر تھا، جانتے ہیں کیسا شہر تھا؟ یا پھر امریکہ ہی کی بات لے لیجئے۔ یہ امریکہ ایک ایسا شہر ہے جو ریپ کے معاملے میں، زنا کے معاملے میں دنیا میں نمبر 1 پر ہے۔ پورے دنیا میں سب سے زیادہ ریپ یہیں پر ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کے اندر ہر 6 میں سے 1 خاتون جو ہے یہ زنا کی شکار ہو جاتی ہے، ریپ کی شکار ہو جاتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ کو سن کر کے جان کر کے یہ بڑی حیرانی ہوگی، خود امریکہ ہی کی ایک یونیورسٹی ہے جان ہاپکنز، 2016 کے اندر جو ہے اس نے ایک رپورٹ شائع کی تھی کہ امریکہ کے اندر 64% عورتیں جو ہے یہ ایک نہ ایک حرامی بچے کو ضرور بھی ضرور جنتی ہے، ناجائز بچے کی ماں ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ سب سے زیادہ زنا کہاں ہوتا ہے؟ اسی امریکہ کے اندر ہوتا ہے۔ حرامی بچے، ناجائز بچے وہیں پر پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ سود کا کاروبار بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ زنا اور سود، یہ 2 ایسے گناہ ہیں جو جس کی وجہ سے اللہ زمین کے اوپر سزا کو نازل کرتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، جس کی وجہ سے اللہ زمین کے اوپر سزا کو نازل کرتا ہے، اور آج یہ دونوں گناہ بہت ہی عام ہیں۔ امریکہ کے اندر، مغربی ممالک کے اندر زنا ایک فیشن ہے، نکاح ایک معیوب ہے، اور آج کل دیکھ لیجئے سماج کے اندر بھی یہی ہے، ہمارے یہاں پر بھی یہی ہے کہ کوئی زنا کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نکاح کر لے، دوسری نکاح کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، دیکھ پاگل ہو گیا ہے، نکاح کرتا کرتے زنا کرے، بہت بڑا بہادر ہے یہ انسان۔ استغفر اللہ، یہ سوچ ہے سماج اور معاشرے کے لوگوں کی، یہ سوچ ہے۔ لڑکیاں آپس میں شادیاں کر رہی ہے، یہ رواج انہی لوگوں نے نکالا۔ لڑکے آپس میں شادی کر رہے، یہ رواج بھی انہی لوگوں نے نکالا۔
یہ زنا سب سے زیادہ وہیں پر پوری دنیا کے اندر، اور سود بھی سب سے زیادہ وہیں پر اور پوری دنیا کے اندر۔ اب یہ جب آگ لگی تو ساری جو کمپنیاں تھیں جو لون دے رہی تھی اور جو بیمہ وغیرہ انشورنس وغیرہ تھا، اس کی وجہ سے اب سب کو چکانا، سب دیوالیہ ہو گئی ہے، سب پاگل ہو رہے ہیں کہ اب کیا کریں۔ ہمارے شہر کے اندر بھی وہ چٹی بہت عام ہے، چٹی بولتے ہیں نا، چٹی فنڈ کیا چلاتے وہ سب لوگ مل کر کے محلے میں وہ گروپ وغیرہ چلتے، یہ سب سودی کاروبار زیادہ ہو رہا ہے۔ سنیے، جس شہر کے اندر، جس گاؤں کے اندر، ذرا میرے طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں اور امریکہ کے آگ کو یاد کریں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس گاؤں کے اندر، جس شہر کے اندر، جس محلے کے اندر، جس ملک کے اندر 2 گناہ اگر عام ہو جائے، لوگ کرنے لگے، تو اللہ کا عذاب ضرور بھی ضرور نازل ہوتا ہے۔ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جس ملک کے اندر، جس گاؤں کے اندر زنا اور سود عام ہو جائے۔ لاس اینجلس شہر کے اندر بیچ پر سر عام ہوتا تھا، لوگوں کے سامنے ہوتا تھا، جی ہاں، زنا بالکل عام، کوئی عیب نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا اور سود عام ہو جاتی ہے، فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو وہ لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تو میرے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل کر رہا ہے۔ وہ گاؤں والے، وہ شہر والے، وہ بستی والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے کہ اللہ تو مجھے عذاب دے، اور وہی تو ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو اور یہ 2 گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج جو ہے زنا سے تو بہت سارے لوگ بچتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن سود سے نہیں بچ رہے لوگ، سود سے نہیں بچ رہے۔ ہر گھرانہ اس کے اندر ملوث ہے، ہر مسلم گھرانہ اس کے اندر ملوث ہے۔ ساری دنیا سے ہمیں کیا مطلب؟ میں نے کہا نا، یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہم مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ مسلمانوں سیکھ لو، عبرت لے لو۔ اگر تم سود کے اندر پھنسے تو تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ عذاب کی کئی شکلیں، یہ نہیں کہ اللہ آگ ہی لگا دے گا، کئی طرح سے عذاب آئے گا۔ کسی سود خور کو آپ نے دیکھا کہ چین و سکون سے زندگی گزارا، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ وہ پتہ نہیں کیسے کیسے چٹیاں لوگ چلاتے ہیں شہروں کے اندر، کیسے کیسے کاروبار کرتے ہیں، سب لے کر کے بھاگ جاتا ہے۔ مہینے میں تو ایک آدمی ہمارے یہاں سے سود کا پیسہ لے کر کے بھاگ جاتا ہے، سب لالچی بن چکے ہیں۔ تو سود سے بچو میرے بھائیو، یہ سود ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے اندر عذاب کو نازل کرتی ہے۔ میرے بھائیو، امریکہ کے اندر جو آگ لگ گئی ہے، اس کا ایک تیسرا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جو لوگ سماج اور معاشرے کے اندر، ملک کے اندر برائیوں کو پھیلائیں گے، ایک ہے برائی کرنا، ایک ہے برائی کو پھیلانا۔ برائی کرنے سے زیادہ خطرناک برائی کو پھیلانا ہے۔ جو لوگ سماج اور معاشرے کے اندر، ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر برائیوں کو پھیلائیں گے، کسی کو بری عادت اور بری لت لگائیں گے، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی عذاب نازل ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا، یہی امریکہ ہے جو پوری دنیا کے اندر بے حیائی کو پھیلاتا ہے۔ جی ہاں، سب سے زیادہ گندی فلمیں یہی بنتی ہیں اور یہی لوگ بناتے ہیں، اور یہی لوگ لوگوں کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں۔ ہمارا ملک بھی اس کے اندر پیچھے نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر گندی گندی فلمیں بنتی ہیں، خاص طور سے میرے نوجوانوں سنو، اور جو پیرنٹس ہیں وہ بھی سن لے، کان کھول لے ذرا۔ امریکہ کے اندر یہ گندی گندی فلمیں بنتی ہیں، پورن ویڈیو بنتی ہیں، وہ لوگ بناتے ہیں، پوری دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے بچے دیکھتے ہیں، عذاب کے شکار ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ لوگ جو ہے یہی دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، 2015 کے اندر گوگل نے اپنا رپورٹ شائع کیا تھا۔ کیا چچا؟ 2015 کے اندر، ابھی جو ہے 2025 ہے، 2015 کی بات میں کر رہا ہوں۔ گوگل نے کہا کہ ہندوستان کے اندر روزانہ 6 کروڑ لوگ جو ہے پورن ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، 6 کروڑ لوگ روزانہ۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمارا ہندوستان ہے اس معاملے میں۔ برائی وہ لوگ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ دیکھیے کیسی یہ گورے جسموں والے، ان کے جسم تو پورے گورے ہیں، شکل و صورت تو پورے گورے ہیں، لیکن پورے کرتوت کالے ہیں۔ جانوروں جیسی حرکت، بلکہ جانوروں کو بھی ان کی عادات و اطوار کا علم نہیں ہوگا جیسے وہ لوگ کرتے ہیں انسان ہو کر کے، اور وہ ساری چیزیں آج پوری دنیا والے لوگ اپنا رہے ہیں۔
اور دنیا والے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیشن ہے. جی ہاں، یہ حقیقت ہے. تو جو لوگ بھی دنیا کے اندر، سماج معاشرے کے اندر برائی کو پھیلاتے ہیں، آپ کسی کو بری لت لگا دیتے ہیں، آپ بری باتوں کو شیئر کرتے ہیں فیس بک کے اوپر، سن لیجیے عذاب کے شکار ہو سکتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ برائی کو پھیلائیں گے دنیا کے اندر، ایسے لوگوں کو اللہ دنیا ہی میں عذاب دے گا. اللہ نے فرمایا سورہ نور کے اندر، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. پہلے اللہ نے کہا کہ فی الدنیا، کہ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر بے حیائی آ جائے، مسلمان بے حیا بن جائے، مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری آ جائے، پوری دنیا کے اندر بے حیائی کو پھیلاتے، پوری دنیا کے اندر سود کو پھیلاتے، پوری دنیا کے اندر زنا کو پھیلاتے، طرح طرح کے گناہوں کو پھیلاتے. تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے. کہاں پر؟ پھر دنیا کے اندر. والآخرہ، بھی آخرت باقی ہے، آخرت کے اندر بھی عذاب ہوگا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے ہو. اللہ اکبر. تو جو لوگ دنیا کے اندر برائی کو پھیلاتے نا، ایسے لوگوں کو ایسی ہی عذاب دی جاتی ہے. پورا کا پورا ہالی ووڈ کا مرکز ہی جل گیا، جو سینٹر ہے ہالی ووڈ کا، جہاں ہر گندی فلمیں بنائی جاتی ہے اور پرمیشن دی جاتی ہے، آسکر ایوارڈ دیا جاتا. میں نے نیوز کے اندر دیکھا کہ 150 سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس مرتبہ امریکہ میں آسکر ایوارڈ کی جو محفلیں ہیں وہ نہیں سجیں گی. اللہ اکبر. دیکھ لیجیے، بے حیائی پر انعام دیا جا رہا. اور ہم اور آپ بھی ایسی، آج کل کے مسلمانہ بھی ایسی ہیں. بچہ اگر ڈانس کرے، بچی اگر ڈانس کرے تو تالی بجاتے ہیں، ویڈیو ڈالتے ہیں، میری بچی ڈانس کر رہی ہے. ایسا میں نے دیکھا ہے. اور اگر بچہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھے، کیا پڑھا مولوی صاحب، کیا پڑھاتے؟ یہ بچہ کو کیا بھی آتا ہی نہیں. دیکھیے، سورہ فاتحہ پڑھنے پر ماں باپ کی صورتیں چھوٹی ہو جاتی ہے، اور ڈانس کرنے پر، ناچنے پر، ٹھمکے لگانے پر بہت خوشی ہوتی ہے. تو یہ بے حیائی کا انجام ہے. تو اگر جو لوگ بے حیائی کو پھیلائیں گے تو ایسے لوگوں کو اسی طرح سے سزا دی جاتی ہے میرے بھائیوں. چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جائیے. اللہ نے امریکہ کے اندر ایسے ہی آگ نہیں لگائی ہے. اب یہ سلسلہ باقی ہے. سب سے آخری بات سن لیجیے، اگلے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ اس بات کو پوری کریں گے، اس لیے کہ بہت ہی عبرت اور نصیحت ہے پوری دنیا والوں کے لیے. برائی کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز ہے جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر یہ آگ لگ گئی ہے. جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے خدا بیزاری. خدا نام کی کوئی چیز نہیں. یہ لا دینیت جسے کہتے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں. وہ لوگ ایسا کہہ رہے تھے. 5 جنوری کے اندر جو ہے، 5 جنوری 2025 کے اندر ایک فنکشن تھا. اس کے اندر جو ہے سب ایک اینکر تھی، اس نے کہا، کیا کہا؟ لاس اینجلس کے بارے میں بے حیائی کی مجلسیں، شراب کا دور چل رہا ہے، اور کہہ رہی ہے کہ یہ جو لاس اینجلس ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ زمین کے اوپر ایسی جگہ یہاں خدا کی ضرورت نہیں. دیکھیے کیا کہا؟ خدا کی ضرورت نہیں، ہم کو خدا کی ضرورت نہیں. اور سامنے والی جو تھی وہ عیسائی تھی، وہ بتلا رہی تھی کہ اللہ نے زمین کے اوپر نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک و برباد کیا. ایسا وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہاں پر خدا نہیں ہے، خدا وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، ایسا ہے ویسا، یہ کہنے لگی. اور سب لوگ ہنس رہے تھے، کہا لگا رہے تھے. کب؟ 5 جنوری کے دن ایسا ہوا. 7 جنوری کے دن آگ لگ گئی. ان لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا، اللہ نے ان لوگوں کو خدا کے وجود کا احساس دلا دیا. جی ہاں، یہ حقیقت ہے. اور اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. جو میں نے کہا نا قوم عاد کا، قوم عاد جو تھی یہ ایسی ہی تھی. اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں، اس قوم کے بارے میں بڑی اہم باتیں کہی. اور جیسی وہ قوم تھی ویسے یہ امریکہ والا بھی بن چکا تھا. اس قوم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ صراحت کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. یہ جو قوم عاد تھی بلا وجہ میں تکبر اختیار کر لیتی زمین کے اوپر. میں میرے سے بڑا کوئی نہیں، میرے سے بڑا کوئی نہیں. اور یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ اکبر. یہ کہا کرتی تھی ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم ہی طاقتور ہے، ہم ہی سپر پاور ہے. ایسا قوم عاد نے کہنا شروع کر دیا. اللہ نے ان کے اوپر ہوا کو بھیج دیا. پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة. اللہ اکبر.
کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا تھا وہ ذات تو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ اکبر، ان سے بھی زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ ان لوگ یہ انکار ہی کر بیٹھے تھے، اور یہ بہت ہی مشہور بات ہے، یہ کہ مطلب کہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ آپ جو ہے گوگل پر سرچ کیجئے کہ زمین کے اوپر ہوز گاڈ لیس سٹی آن ارتھ، اس طرح سے زمین کے اوپر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں خدا کی ضرورت نہیں ہے، تو سب سے پہلے امریکہ ہی کا نام آتا ہے، لاس اینجلس کا نام آتا۔ لاس اینجلس کے بارے میں ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، یہاں خدا نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں مذہب وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں مذہبی آدمی نہیں آ سکتا ہے۔ جب ان لوگوں نے خدا کا انکار کیا، جب ان لوگوں نے خدا بیزاری دکھلائی، خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نے اپنا احساس دکھلا دیا کہ دیکھو اگر خدا نہیں ہے تو بچ کر کے دکھلا دو، اور پھر ویسا ہی ہو رہا۔ اب تک آگ بجھی نہیں، پوری دنیا والے حیران و پریشان ہیں، مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آگ بجھنے کے بجائے جب ایسا لگ رہا ہے کہ آگ اب بجھ جائے گی، آگ میں تیزی آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب یہ سلسلہ باقی ہے، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو اور بھی قیمتی باتیں بتلائیں گے، اور اس آگ سے کچھ ایسے اسباق بھی ہیں، لیسنس بھی ہیں جس کا تعلق ہمارے نجی زندگی سے۔ یہ تو دنیا کی بات میں کہہ رہا ہوں نا، اصل چیپٹر تو ابھی باقی ہے، وہ اگلے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے رکھ چھوڑا۔ اصل چیپٹر کیا ہے؟ وہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہے، جس کا تعلق ہمارے نجی زندگی سے ہے۔ اس آگ سے اگر آپ سبق سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں تو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ضرور حاضر رہیں۔